صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ محتشم علماء کرام، محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث مبارکہ پیش کیجئے۔ جنہوں دعا فرماؤ جو رب قدوس ناچیز کو حق علامہ کی توفیق عطا فرماؤ۔ آمین۔ اساں سارے کو حق سن کے عمل کی توفیق عطا۔ میرے محترم سامعین، جنہیں جو آپ حضرات کو معلوم ہے جو یہ پاکیزہ محفل ایثار ثواب ہے دل سے منعقد کی۔ دل جنگ کہلانا دعا ہے کہ رب قدوس کی پاکیزہ محفل کا صدقہ مرحومہ کی قبر کو جنت تبارک اللہ انہیں کو کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، وہاں دی قبر سے کروڑ آدم۔ میرے محترم سامعین کا رہے خطاب سنی بیٹھے ہو، میں خطیب ادیب نہیں، میں ایک متعلم کی حیثیت سبق پیش کرنے تیرا مشایخ دی نالین دا صدقہ اللہ والی دی نکاح والدین دی دعا۔ جب میں بات سے پڑھنے خلط کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ میری محترم سامعین، گزارش یہ ہے موت پر حق قانون قدرتی قانون کو کوئی نہیں بچ سکتا، کھاؤ کتنی اتھارٹی دبانے کیوں نہ ہو، یا آئے وہ بہنا ضرور ہے، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ ایسا مسافر کی حیثیت کی موجود ہے، مستقل کیا ہوگی۔ اگر تاریخ گزر کے کھول کے دیکھو، مسافر خانے بڑے بڑے جلیل و قدر مسافر آئے، تاج و تخت کے مالک بھی آئے، لشکر و سپاہ کے مالک بھی آئے، چاہ و جلال کے مالک بھی آئے، حسن و جمال کے مالک بھی آئے، ذہن و ذکا کے مالک بھی آئے، مشرق الرخ کے مغرب تک، شمال الرخ کے جنوب تک پوری روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ہیں، لیکن جنہیں ٹائم کے سیکنڈ نہیں بول رہے۔ پتہ لگا کہ دنیا مسافر خانہ، لیکن یاد رکھے موت سب پہ ہوگی ہے، مرنا سب نے، لیکن موت کر کے عام انسان کی موت میں یہ محمد غلام کی موت جن کی زندگی میرے نبی نے سنت کے مطابق گزری، یہ نہ اٹھن باہن کھاون پیون خوشی کمی سیرت صورت گفتار دفتار کردار میرے نبی نے سنت کے مطابق ادا ایمانی سبحان اللہ ادا مرانی سبحان اللہ۔ محترم سامعین، گزارش یہ ہے ماں ٹھٹی ماں دی گود انسان دا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی۔ اگر ایک گود تقوی و طہارت کی مرکز، ریاضت و عبادت کی بہتر، اگر ایک گود زہرا دی تے بیٹا حسین پیدا میری عزیز سامعین، مختصر وقت میں اپنا سبق پیش کرے سامنے، میں ایک بی بی دا ذکر کرے سامنے، سو پڑا ایمان تازہ تھی وہ بی بی بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ جواد سبحان اللہ۔ عام بی بی نہ ہے، آپ پتر خواجہ قطب الدین بختیار کا کی چھوٹی عمر ہے ماں پالا پر ماوی عام ماں نہ ہے، ماں ہے جن حدامہ نے زہرہ دے
آپ نماز میں چھپٹتے ہیں دارو خواجہ قطب الدین سے بغداد کا کی دیں گے سلام تیرے لئے سنے لئے قطب الدین جی امی حضور بیٹا میری خواہش پوری کرے سو لیکن ضرور پوری کرے سو کیا خواہش بی بی سین فرمایا قطب الدین میرا دل منگے جو تو قرآن کا حافظ تھی سبحان اللہ بڑا بہترین انتخاب اما جی تولے حکم کی تعمیر تھی سی ناچے کمرے چلے گئے چادر چاہتی نے پردے واسطے حجاب ضروری آپ چادر باقی بہنیں جو قطب الدین بغداد کا کی انگل پکڑی عمر کتنی ہے 4 سال 4 مہینے ڈالی عمر انگل پکڑ کے حضرت ابو حفظ علیہ رحمہ علاقے دے عارفی ہم کاملی ہم تحافظ انہا دا مدرسہ آپ پکڑ کے جیتیاں آپ پڑھنے بیشے ہیں اچانک ایک پئی جو بابت بی بی کری چھوٹے جا بال کولے پچھنے بی بی کیویں آمن تھا بی بی سین فرمائے ابو حفظ میں اپنے بال کتو دین کتا جو قرآن دا حافظ بناؤں کی دکھیں سبحان اللہ فرمائے بلحال آپ بلحال کی لگن بی بی سین فرمایا ابو حفظ بال جتی میں اتا قریب لوگ ہیں لکھے پرانے کپڑے کھوائے روٹی کھوائے سبا کی روایت نگرانی نہیں کریں 4 سال 4 مہینے ڈالی ہمارے آپ پوچھا بی بی کون پالے گی جو میرا شرطہ میں روتے رکھتے ہوئے لیکن بی بی سین فرمایا ابو عمر بال محمد دیال خاندان نبوت کا تعلق میرے نبی فرما ترک توفیق مسکل ہے کتاب اللہ بعیدرتی لوگوں نے اپنے شروع کی نہ چھوڑی بنا ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی آل کو چھوڑی فرما کل حسب و نسب ینکت الى یوم القیامہ الا حسب و نسب فرما قیامت نما تمام حسب نسب کٹی در ذکر میری آل دا سب نسب موجود ہے دوسرا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض فرما ستارے ہیں تازمان میری آل دا جہان ابو حفظ صاحب جانے کو آگیا بی بی اگر محمد یار میں محمد یار دا غلام روٹی میرے دن میں کپڑے میرے دن میں پڑھاؤں میرے دن میں نگرانی رہے جلے حافظ قرآن دا تیجی میں دروازے دوتے کوڑا کھڑکا کے آپ پوچھے سے میری کو تمسا مائیں روایتیں چاندے آپ پر حملہ رہے گے اچانک بھی سنے بی بی صاحبہ کھڑ بی بی صاحبہ انہیں شرطہ پورا کر دیتے ہیں ہن کیوں کھڑے ہو فرمایا میں ہی واسطے کھڑیاں جو میرا بال بسم اللہ شروع کرے تو آپ کو دعائیں دے دی کر دو سبحان اللہ سجد قطب الدین یہ حضور اور بیٹا بسم اللہ پڑھو عمر تو چھوٹے ہی لیکن جلے ان کے ساری توابو دا پیکر بن کے استاد بیٹے تے گوڑے ساٹھ کے نبی فرما من تواغا رفع اللہ میرا جھکا تھیو کو رب بلند شہزادی فرمائے نہت شاخ پر میوہ سر بر زمین ہمیشہ پھل لالی ٹنگری دیو کرے لیکن باری فرمائے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار دو دار فرمایا قطب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤلف کتاب لکھ دیں گے استاد بسم اللہ کو کہیے تھے قطب الدین آپ ہی منزل 14 سپارے ون کر قطب الدین قرآن پڑھانا ہے یا پڑھانا ہے سبحان اللہ بی بی صاحبہ پہلے کتنا پڑھتا رہے فرمایا میں آج تک کہیں بدر سے کہیں استاد کو نہیں بھیجا ہی کوئی پوچھو کتنا پڑھتا رہے روایتیں چاندے بابا 14 سے پہلے کتنا پڑھتا رہ گیا آپ ادب کو سر چکا کر گئی آج کی دن استاد محترم میری اماں سے تحجد کے ٹائم پہ اٹھ دیا نا دفنی بات سے
قرآن کی تلاوت کر میں مجھے جاگ کو نہ سبحان اللہ 14 سپارے اما دے تہجد کے نفریں جو پکا گیا سبحان اللہ دوستو اگر ماما یوں تو پتری کتبو دین پیدا چلا ماما نے بڑا اہم کردار ادا کی تھی بہت بڑی ماما دی شان ہے بڑی عزت تکریم تعظیم ہے میری نبی فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم غلامو جنت والے ماما دے قدموں دے قدمیں دل خرش پیدا کی سی جنت تھی گی اما دے قدمیں چلے تھے بابا میری نبی پاک فرمایا اگر جنت ماں ہے تو دروازہ بابا ہے سبحان اللہ کہاں دی خدمت ضروری ہے تو میرے محترم سامعین گانے آج شدہار لیکن پر سامنے جو گلے سے بیٹھے ہو ساری تاریخ بڑی تابنا بڑے بڑے اکابر کی دنیا چاہیں بڑی شان رہے ہیں بڑی تقریب کی عزت رہے ہیں لیکن انہیں اہم کردار ماں والا مجھے محترم سامعین ٹائم لے لے ہوں میں صرف اشارے ثواب کے بارے اب میں کٹھے اتھے بیٹھے نہ ثوابی پوچھ دے یا کہنا جی محترم سامعین گانے علم دا مقولہ ہے من فعلا فوئلا جیڑا جی میں کرے سکتے نالوں میں تھی اگر آج اساں اپنے اسلاف کو دعائیں نہ یاد کرے سو آمن علیہ نسل صاحب کو بھی دعائیں نہ یاد کرے چنانچہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب دے بیچی لکھتے ہیں یہ حماد مکی علیہ رحمہ آپ پر میری عادت ہے میں جمعے دے جمعے قبرستان میں دا قبرستان سے ضرور گئے کرو ایک موت یاد آگی جو بزرگیں دی زیارت بنجن دا طریقہ امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ جنہیں قبرستان میں قولوا السلام علیکم یا اہل القبور ایک قبر ہمارا تو کو سلام اتباغا قارا فاتحہ الکتاب بلغت الواحدتا ایک دفعہ سورة فاتحہ فل ترے دفعہ کلشی پر اہل مقابل دل کو بخشو علی فرق میرے نبی پاک فرمائے جتنا ثواب پڑھا لکھنے سے اتنا ثواب قبر آلے سبحان اللہ حضرت حماد مکی علیہ رحمہ فرمائے میں ہر جمعے میں دا ہوں لیکن ایک جمعے جو گیا میں کو کھیلا کیا کہ تمام حضرات کو زیادہ بڑھائی بیٹھے میں انہیں کو پوچھے اقامت قیامت ہو کیا قیامت قائم تھی گئی ہے قالوا لا ہمارے تک قیامت قائم نہیں تھی میں پوچھے تھے کٹھے کیوں تھے بیٹھے ایک بولا نہیں جو بل رجل من اخواننا قارا قل ہم اللہ وحد مجدتا واحدتا مات بکی سادے سکری ایک سکری ایک باری گوش نہیں پڑے وجارا ثوابنا وہ ایک کو دے ثواب سنساریاں دے روحاں کو بکی فنحنو نقتسم منذ سنتن سکو سال تھی کہ وہ ایک کل کو ثواب وہ سب سامنے پتہ چلا کل کلمہ خیرات کر کے اپنے اسلاف کو ضرور بخشو اندہ فائدہ تھی دے ثواب بھی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دل میں بارگاہ نبوت بیٹھا ایک عربی آدمی وہاں کے حضور دی بارگاہ سلام پیش کی میرے پیچھے میں لجبار سلام کا جواب ارشاد فرمائے وہ کہے گے وہاں تو بعد مرض کی یا رسول اللہ انا نتصدق ونموتانا ونہج وندولہم ہر جاسن ہوئی لئے سیاں اصحاب نے گزشتگان کی تے صدقہ خیرات کول کلمہ پڑھ کے انہوں نے روح کو حاج کی پڑھ کے بکی نے کیا اتنا ثواب پوچھتے انہیں ہو فرمان نام ہاں جفرہ ہونا کما جفرہ ہونا بنتبہ کے میں جو ایک دوست کہیں دوست کو توفہ دعا بٹھے دے جو میں توفہ کھنا دوست نے توفے تے خوش تھی دے کل کلمہ دعا مانگو قبر علیہ نے خوش تھی سبحان اللہ یہ بہت سامنے اولاد حق کے چکی اولاد ہو جو اپنے اسلاف کی یاد رکھیں
انہوں واسطے دعائیں منگی کیونکہ انہوں ساری زندگی اولاد کی خدمت کی تھی اولاد کا حق کیوں انتقال کے بعد انہوں کے روح کو ثواب پہنچا درجات ہی بلند تھی نہیں عزت ہی ملتی بلکہ میرے میٹھے میں اقبال فرمایا جن والدین زندہ ہیں وہ تو خوش بخت